نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ جملہ اسمیہ ہم کر رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کے اندر جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کم از کم دو اجزاء مبتدا اور خبر مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں مبتدا وصف کے حوالے سے لحاظ سے معرفہ خبر نکرہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں جبکہ جنس اور عدد کے حوالے سے خبر جو ہے مبتدا کی پیروی کرتی ہے مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ کی جتنی اقسام ہیں وہ تمام کی تمام مبتدا بن سکتی ہیں معرفہ کی 5 اقسام آپ نے پڑھی ہیں اس میں علم اس میں ضمائر اس میں اشارہ اس میں موصولہ اور مورد بالنام ہم نے 2 اس میں معرفہ کو استعمال کیا اس میں علم کو استعمال کیا جملہ اسمیہ کے لیے اس میں ضمائر کا ہم نے استعمال کیا آج ہم اس میں اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کریں گے جس طرح سے ضمائر کا ایک چارٹ آپ کے سامنے تھا حالت رفع کے جو ضمائر تھے اسی طرح سے جو اشارے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک چارٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں عدد ہوتے ہیں عدد واحد ہوتا ہے مثنیٰ ہے اور جمع ہے اشارے جو ہے وہ قریب کے بھی ہوتے ہیں دور کے بھی ہوتے ہیں جس طرح سے آپ اردو زبان میں کہتے ہیں یہ یا وہ دس اینڈ دیٹ تو عربی زبان میں بھی جو ہے اشارے قریب کے بھی ہیں دور کے بھی ہیں تو پہلا اشارہ ہم قریب کا کریں گے اور اشارے جو ہیں قریب کا بھی ہوگا دور کا بھی ہوگا اور اس اشارے کے اندر مذکر کے لیے الگ استعمال ہوگا کیونکہ عربی زبان میں جنس عدد ان سب کا اپنا ایک کردار ہے تو مذکر کے الگ ہوں گے اور مؤنث کے الگ ہوں گے تو واحد کا مذکر قریب کا جو اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا جو اشارہ ہے وہ ہے حاضہ اور واحد مؤنث قریب کا جو اشارہ ہے وہ ہے حاضی اور ان دونوں کا جو جمع ہے وہ ہے ہؤلائی قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا حاذا حاذی ہؤلائی واحد کے اشارہ قریب کا واحد مذکر کا اشارہ حاذا واحد مؤنث قریب کا اشارہ حاذی اور جمع کا اشارہ ہؤلائی اسی طرح سے دور کے اشارے ہیں دور کو عربی زبان میں بعید کہتے ہیں اور یہ بھی مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا مذکر کا جو بعید دور کا جو اشارہ واحد کا وہ ہے ذالکا اور جو مؤنث کا اشارہ ہے وہ ہے تلکا اور جبکہ جمع کا اشارہ دور کا مذکر مؤنث دونوں کے اندر ہے اولئک یہ جو 6 اشارے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھے ہیں بہت استعمال ہوتے ہیں حاذا حاذی ہؤلائی ذالکا تلکا اولئک ان 6 اشاروں کے بارے میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 6 کے 6 اشارے مبنی یہ 6 کے 6 اشارے مبنی ہیں مبنی ہے کا مطلب ہے کہ یہ ان کی اعرابی حالت ایک ہی رہتی ہے
جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے. جو مثنیٰ کے اشارے ہیں یہ مبنی نہیں ہے، اس لیے ان کی حالت رفع الگ ہوگی، ان کی حالت نصب و جر کی الگ ہوگی. لیکن مثنیٰ کے حوالے سے سمجھ لیں کہ مثنیٰ کے جو اشارے ہیں وہ قرآن مجید میں ٹوٹل مثنیٰ کے 2 اشارے استعمال میں، ٹوٹل 2 اشارے استعمال میں، بہت کم استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن چونکہ اشارے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا چارٹ کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تو مثنیٰ کے اندر حالت رفع کا الگ اشارہ ہوگا اور نصب جر کا الگ ہوگا. نصب و جر ایک ہی ہے. تو حالت رفع میں جو قریب کا اشارہ بنتا ہے حالت رفع کے اندر، مذکر کے اندر، مثنیٰ کے اندر، وہ بنتا ہے حاذانی. اور نصب اور جر کے اندر یہ اشارہ بنتا ہے حاذین. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ آنی اور اینی ساؤنڈ دیکھتے مثنیٰ کے. مؤنث کے اندر جو اشارہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہاتانی اور ہاتین. ہاذا، ہاذہی، ہاذانی، ہاذینی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلا. اسی طرح سے دور کے اشارے میں چلے جائیں، اس کے اگر اس میں چلے جائیں تو حالت رفع میں ہے زانی کا، زینی کا. اور مؤنث کے اندر دانی کا، تئینی کا. تو ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی جمع کا اشارہ. بعید کے اندر ذالکا، تلکا، اولئکا. اور زانی کا، زینی کا، تانی کا، تینی کا، یہ وہ اشارے ہیں جو کہ مثنیٰ کے اشارے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید میں بہت ہی کم اشارے استعمال ہوئے، تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں مثنیٰ کے صرف یہ 2 اشارے استعمال ہوئے، ہاذانی اور ہاتینی. وہ بھی آپ ہاذانی میرے خیال میں شاید 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور ہاتینی 1 دفعہ استعمال ہوا ہے. باقی مثنیٰ کے جو اشارے ہاذینی، ہاتانی، زانی کا، تانی کا، زینی کا، تینی کا، ان میں سے کوئی بھی اشارہ استعمال نہیں ہوا. جو اصل اشارے استعمال ہوتے ہیں وہ تمام اشارے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، واحد کے اشارے ہیں اور جمع کے ہیں. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی قریب کے لیے، دور کے لیے زانی کا، تلکا، اولائی کا. اور یہ جو اشارے 6 اشارے واحد کے اور جمع کے، یہ مبنی اشارے. کوئی سوال اس حوالے سے ہے تو بتائیے، تو پھر آگے چلتے ہیں. کوئی سوال اس بارے میں؟ جی سر یہ جو مؤنث کا ہے واحد اور مبنی، یہ ان کی پروننسیشن کلیئر نہیں ہے سر، ذرا یہ کون سی والی کا مجھے پہلے بتا رہے ہیں؟ سر یہ جو مؤنث بعید ہے، ہاں تانی کا، آخری تانی کا، سر کس سے؟ سا، تا، تا، تانی کا، تا. تا. جیسے تلکا کا تا ہے نا، اسی طرح سے تانی کا میں تا ہے، دونوں جگہ میں تا ہے. اچھا جی. اور یہ واحد میں بھی واحد میں بھی تلکا ہے، تل کا. اوکے، تل کا، تل کا، تانی کا، تینی کا. تینی کا. اوکے، جزاک ٹھیک ہے، اللہ. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا، اب ہم اس کو، یہ جو اشارے تھے ان کو انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سامنے چیزیں اور واضح ہوتی ہیں. جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو مثنیٰ کے اشارے ہیں یہ تو قرآن مجید میں ٹوٹل پورے قرآن مجید میں 3 دفعہ اشارے مثنیٰ کے استعمال ہوئے. لیکن ابھی صرف فی الحال پریکٹس کے لیے آپ کے ساتھ کچھ 2-4 جملے ضرور رکھیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ اچھی طرح سے، اور وہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اشارہ چونکہ مبنی ہوتا ہے
اور اشارہ بیس کرتا ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اشارہ بیس کرتا ہے کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کی مناسبت سے آپ اشارہ لگاتے ہیں. یعنی جب جملہ اسمیہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کی جو خبر ہے وہ کیا ہے. تو آپ نے پہلے خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. خبر جب آئیڈینٹیفائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ خبر واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. پھر آپ دیکھیں گے خبر جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس حساب سے اشارہ لگائیں گے. پہلے اشارہ نہیں لگائیں گے. پہلے اشارہ آپ لگائیں گے تو پھنس جائیں گے انٹل کہ آپ بہت ہی کنفرم ہو کہ آپ کیا کریں. تو پہلے آپ نے خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اشارہ خود بخود لگ جائے گا. جیسے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس میں آپ کو مبتدا کیا لگ رہا ہے اور خبر کیا لگ رہی ہے؟ یہ طالب علم ہے، اس میں آپ کو مبتدا کیا لگ رہا ہے، خبر کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ طالب جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ طالب، یہ طالب علم، یہ طالب علم مبتدا ہے تو خبر کیا ہے؟ مبتدا ہے یہ اور طالب علم خبر. ہاں یہ جو ہے مبتدا ہے اور طالب علم خبر ہے. اشارہ ہے نا، اشارہ ہے نا. اشارہ تو یہی ہوتا نا، یہ وہ اسی کو اشارہ کہتے ہیں نا سر. تو یہ جو ہے مبتدا ہے، طالب علم خبر ہے. اب طالب علم مجھے بتائیے آپ کو مذکر لگ رہا ہے کہ مؤنث لگ رہا ہے؟ مذکر، مذکر ہے. واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے؟ واحد. واحد. اشارہ قریب کا ہے کہ دور کا ہے؟ قریب کا. قریب. قریب کا ہے. اس کے اندر آپ کا اشارہ آنا چاہیے قریب کا، مذکر واحد. تو کیا اشارہ آئے گا؟ آزا. 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 آزا طالبن. آزا طالبن، یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دونوں طالب علم مؤنث ہیں، وہ دونوں طالب علم مؤنث ہیں. اب اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ ہاؤلائی. مبتدا کیا ہے، وہ خبر کیا ہے؟ دونوں سر، وہ دونوں یہ مبتدا ہے، طالب علم ہیں یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں طالب علم جو ہے یہاں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث. اور مجھے بتائیں یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ ہے. اس کا مطلب آپ کا اشارہ آنا چاہیے جو کہ وہ یعنی دور کا اشارہ ہونا چاہیے، مثنیٰ ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے. تو کیا اشارہ آئے گا؟ آتانی. آتانی. آتانی جی. طالب علم، دو طالب علم، دو طالب علم مؤنث. کیا خبر آئے گی؟ طالبانی، طالبانی، طالباتانی. طالبتانی. طالبتانی. آتانی طالبتانی. آتانی طالبتانی. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے. خبر اس میں دروازہ. اب دروازہ مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. دروازہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ کیسے مؤنث ہے؟ دروازے کی عربی کیا ہے؟ باب. دروازے باپ. تو مجھے بتائیں باپ کو اپنا مؤنث کیسے کہا؟ چیزوں کے نام. چیزوں کے نام تو مذکر تو نہیں ہوتے. اچھا. آپ نے اگر مؤنث ڈھونڈنا ہے تو آپ اس کو مؤنث کی کیٹیگری میں ڈیفائن کریں. مؤنث کی پہچان کیسے ہوگی؟ یا تو علامت ہوگی یا سمائی ہوگی.
آپ دیکھیں باپ کہیں علامت میں نظر آ رہا ہے؟ علامت تو 3 ہے، یا تو گولتا ہوگی، الف ممدودہ ہوگی، الف مقصورہ ہوگی. کوئی بھی آپ کو باپ میں نظر آتی ہے تینوں میں سے کوئی چیز؟ نہیں گولتا ہے نظر نہیں آتی. سمائی کے اندر آ جائیں، کسی شراب کا نام ہے باپ، کسی شہر ملک کا نام ہے باپ، انسان کے کسی اعضاء کا نام ہے باپ، کسی آگ کا نام، دوزخ کا نام ہے باپ نہیں. ایک متفرق کی جس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 16 نام تھے، اس میں سے کوئی نام آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو پھر یہ مؤنث تو نہیں ہوا، مذکر ہوتے. تو دروازہ باپ مذکر ہے. اب مجھے بتائیے جو دروازہ ہے یہاں باپ جو ہے واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد واحد. واحد ہے. تو اب آپ اشارہ کون سا لگے گا؟ دور کا اشارہ لگے گا. واحد مذکر ذالک. کا تو کیا بن جائے گا؟ ذالک بابن. بابن. ذالک بابن. میں آپ سے کہتا ہوں یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے. گاڑی کی عربی کیا ہے؟ سیارہ. سیارہ. مجھے بتائیے گاڑی مؤنث ہے مذکر ہے؟ مونس مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ تون بولتا. تا مربوطہ دو تا آ رہی ہے، علامت آ رہی ہے، دو تا. مؤنث ہے. اشارہ قریب کا ہے، آپ کو قریب کا اشارہ لگانا ہے جو کہ مؤنث ہو. کیا ہو جائے گا؟ ہذہ سیارۃ. ہذہ سیارۃ. ہذہ سیارۃ. میں آپ سے کہتا ہوں وہ پنکھا ہے. پنکھے کو کہتے ہیں مروح. وہ پنکھا ہے. پنکھا مؤنث ہے مذکر ہے؟ مونس. مؤنث ہے. بنائیے کیا بنے گا؟ تلک مرواح. دل کا مرواحۃ. دل کا مرواحۃ. میں آپ سے کہتا ہوں یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کو کہتے ہیں طبیب. یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ طبیب. جی ھذا طبیب. ھذا طبیب. ھذا کے علاوہ اور کیا آ سکتا تھا ادھر؟ ھذہ طبیبۃ. نہیں اور کیا آ سکتا؟ وہ آ سکتا تھا. وہ آ سکتا تھا. جی ہاں آ سکتا ہے. وہ آ سکتا. تو ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اشارہ اور ضمائر یہ ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن کس کو ریپلیس کرتے ہیں؟ لیونگ تھنگس کو، نان لیونگس کو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ ھذا بابن نہیں کہہ سکتے. اوکے. ٹھیک ہے. آپ ھذا بابن نہیں کہہ سکتے. آپ ہیا سیارۃ نہیں کہہ سکتے. ہیا مروحۃ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ایک پوائنٹ ہوگا مزید، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ صرف آپ کو کلیریفیکیشن کے لیے
کہ اشارے اور ضمائر ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن میں جب آپ کو ایکسرسائز بھیجوں تو میں آپ کو بھیجوں گا خاص اسی کے لیے ایکسرسائز، تو آپ نے اشارے. اچھا جی، چلیں ایک آپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ندیم ہے، یہ ندیم ہے. جی هذا ندیم، ہاضا ندیم، مجھے لکھا بتائیے. ہوا ندیم. نہیں کا مسئلہ نہیں ہے، دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ہاضا بھی چلے گا ہوا بھی چلے گا. اب میرا جو سوال ہے اس کو ذرا غور سے سنیے. مبتدا معرفہ خبر، مبتدا معرفہ خبر. جی مبتدا معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ. آواز نہیں آ رہی جی. خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. نکرہ ہوتی ہے. مجھے بتائیے ندیم نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. تو پھر یہاں ندیم کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. خبر کبھی کبھار معرفہ بھی آ سکتی. خبر معرفہ آنے کی ایک وجہ آج آپ کے سامنے آ گئی. ایک ایسا اسم ہو کہ جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو، جس کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. اس میں علم ہے نا، ندیم کو آپ کیسے چینج کر سکتے؟ نکرہ نہیں کر سکتے. نکرہ اسم کو تو معرفہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی معرفہ اسم کو نکرہ نہیں کر سکتے. کسی معرفہ اسم کو آپ نکرہ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں، وہ جب کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں. تو کسی معرفہ اسم کو نکرہ نہیں کر سکتے، نکرہ اسم کو معرفہ ہو. تو یہاں بائی ڈیفالٹ آپ دیکھیں یہ معرفہ ہے. ہاضا ندیم. میں آپ کے سامنے ایک اور کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں وہ دو کھڑکیاں ہیں. وہ دو کھڑکیاں ہیں. کھڑکی کو عربی میں کہتے ہیں نافذہ. وہ دو کھڑکیاں ہیں. کھڑکیاں مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث. مؤنث. بنائیے. تانی کا نافذ و تانی. تانی کا نافذ و تانی. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ جی سر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میرے پاس سوال ہے، اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ اچھا جی چلیں، آپ کے پاس سوال نہیں تو میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، اس کا جواب دے دیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے اتنے سارے ہم نے جملے کیے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ جملہ ہے، یہ دو، یہ تین، یہ چار، یہ پانچ، یہ چھ، یہ سات، یہ آٹھ. یہ 8 جملے آپ کے سامنے کیے ہیں. مجھے بتائیے آپ کو کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے کہ جو مسنگ ہے؟ جمع شر نہیں ہے. جی جمع شر. جمع والا کوئی بھی اس کے اندر نہیں.
سارے صیغے دیکھیں واحد کے ہیں یا مثنیٰ کے، ٹھیک ہے، واحد کے ہیں مثنیٰ کے، کوئی بھی جمع کا صیغہ نہیں، کوئی بھی صیغہ اس میں جمع کا نہیں. یہ جمع کا صیغہ کیوں نہیں تھا اس کی وجہ ہے، وہ وجہ آپ کے سامنے. اسم کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ کتنی ہیں؟ اسم کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں؟ سر اسم معرف ہے. نہیں، اسم کی بنیادی اقسام یاد کریں، بالکل ابتدا میں بات کی گئی. اسم کی دو بنیادی اقسام آپ کے ساتھ بات کی تھی، ایک میں نے کہا تھا ایک اس میں ذات ہے اور ایک اس میں صفات ہے. اس میں ذات جس میں سننے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آتی ہے، اور جو کچھ اس ذات کے بارے میں آپ اس کی کوئی خوبی یا کمی یا زیادتی یا برائی بیان کریں وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. ذات جو ہے صرف جو ہے وہ ذات کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ ذات جو ہے وہ خود اپنی جگہ پہ وجود رکھتی ہے. اسی طرح سے اسم کو مخلوقات کے حوالے سے بھی دو اس کی ٹائپ بنتی ہے، مخلوق کے حوالے سے. مخلوقات کے حوالے سے اسم کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں عاقل، اور دوسری جس کو ہم کہتے ہیں غیر عاقل. عاقل کے اندر انسان کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جن اور فرشتے داخل ہیں. عاقل کے اندر انسان، جن اور فرشتے داخل ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام غیر عاقل ہے، چاہے وہ گھوڑا ہو، گاڑی ہو، دروازہ ہو، چابی ہو، کوئی بھی چیز. تو مخلوق کے حوالے سے دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک عاقل اور ایک غیر عاقل. اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کریں. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے کہ اشارہ قریب کا ہے یا دور کا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب جب آپ کے سامنے کوئی اشارہ آتا ہے یا کوئی بھی چیز جب آئے گی، آہستہ آہستہ اس پوائنٹ کو رکھیں، آپ کا پوائنٹ ہمیشہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ بن جانا چاہیے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا، خبر بھی واحد مؤنث استعمال ہوگی، ہر چیز واحد مؤنث استعمال ہوگی جو سے اس پوائنٹ کو ہمیشہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ واحد مؤنث کا ہوگا، قریب یا دور اس کا آپ نے خیال رکھنا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، کیا بنائیں گے؟ وہ مسلمان ہے. جی بنائیے. هذا مسلم. ہاذا مسلم. جب وہ مسلمان. جی بتائیے. ذالک. ذالک. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو مسلمان ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو مسلمان. پھر کیا بنے گا؟ ذانکا مسلمانی. ذالکا مسلمانی.
میں آپ سے کہتا ہوں وہ مسلمان ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں وہ مسلمان ہیں، اب مجھے بتائیے مسلمان ہیں یہ واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ جمع جمع اب مجھے بتائیے مسلمان جو ہے وہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ مسلمان جو ہے وہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ جی عاقل آپ کہہ رہے ہیں سر؟ اب آپ نے اشارہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا، جمع آ گئی نا، آپ کو جی دیکھنا پڑے گا جمع کون سی عاقل کی ہے کہ غیر عاقل کی ہے، تو مسلمان عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ عاقل میں ہے انسان، عاقل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسان جن فرشتے. تو اب آپ مجھے بتائیے مسلمان عاقل ہوا کہ غیر عاقل ہوا؟ عاقل. تو عاقل ہے تو پھر تو نارمل بنائیے. اولئک مسلمون. اولئک مسلمون. مسلمون. اولئک مسلمون. میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہے، جی یہ قلم ہے، جی ھذا قلم. ھذا قلم. ھذا قلم. میں آپ سے کہتا ہوں یہ دو قلم ہیں، ھذان قلمان. تو آپ نے کہا ھذانی قلمان. میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہیں. اب مجھے بتائیے قلم جو ہے وہ واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ جمع. جمع. اب مجھے بتائیے قلم عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. غیر غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد مؤنث. واحد واحد مؤنث کا ہوگا. قریب یا دور کا آپ خیال رکھیں. واحد مؤنث کا کون سا اشارہ استعمال ہوگا؟ قریب کا کہ دور کا؟ قریب کا. قریب کا. تو کیا اشارہ آئے گا؟ ھذہ. حاضی. ھذہ اقلام. حاضی اقلام. تو آپ دیکھیں دونوں میں فرق. کیا فرق آیا؟ یہاں بھی جمع تھا لیکن یہاں نارمل اشارہ آیا، جمع کا اشارہ آیا. یہاں بھی جمع ہے لیکن یہاں واحد مؤنث کا اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع تھی. تو غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں منہ زبانی کہتا ہوں، جی کون کرے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازہ ہے، جی وہ دروازہ ہے. ذالک باب. ذالک باب. وہ دو دروازے ہیں. ذالک بابان. ذالک بابان. وہ دروازے ہیں. تلک ابواب. دل کا ابواب. دل کا ابواب. اور اشارے کے حوالے سے ایک آخری بات نوٹ کر لیں کہ قریب کا اشارہ ھذا یا حاضی ہی، دور کا اشارہ ذالکا یا تلکا.
میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ذالک الکتاب، بلکہ ذالک کتاب کیا ترجمہ کریں گے؟ ذالک کتاب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ کتاب وہ کتاب ہے ہے، نا؟ وہ کتاب ہے. تسمیہ ہے نا، مبتدا ہے یہ خبر، وہ جی کتاب ہے. لیکن قرآن مجید کا جب آپ مصحف کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اس کا کیا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ الف لام میم وہ کتاب، یہ کتاب ہے. وہاں کرتے ہیں ترجمہ یہ کتاب. اشارہ تو دور کا ہے، اشارہ تو دور کا ہے نا، حاضہ کتاب تو نہیں ہے. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. عربی زبان میں جب کسی چیز کی تعظیم بیان کرنی ہو، کسی چیز کا تقدس بیان کرنا ہو تو دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چیز نزدیک ہی کیوں، چاہے وہ چیز نزدیک ہی کیوں، دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. ذالک الکتاب، یہی ہے وہ کتاب. اس کا ایک ٹرانسلیشن ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ کتاب. یہ بیسکلی اس طرح سے ہے کہ آپ کے گھر پہ آپ نے مثال کے طور پہ کوئی فرنیچر خریدا ہے، کوئی ٹیبل خریدی آپ، اور آپ نے بہت دفعہ ذکر کیا اپنے کولیگ سے کہ میں نے وہ ٹیبل خریدی ہے فلانی جگہ سے، آئیکیا سے یا فلانی جگہ سے. اور ایک دن جب آپ کا دوست وہ گھر پہ آتا تو آپ اس سے کہتے ہیں نا یہ ہے وہ کرسی جس کا میں، یہ ہے وہ میز جس کا میں تم سے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ایمفسائز دینے کے لیے، کسی چیز کا کی تعظیم دینے کے لیے اور تقدس دکھانے کے لیے، کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے عربی زبان میں دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ چیز نزدیک ہی کیوں نہ. جس طرح سے فرمایا ایک جب سیدنا عیسیٰ کا ذکر آیا ان کی ولادت کا، تو وہاں بھی پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم. ترجمہ آپ اس کا وہ نہیں کرتے کہ وہ ہے عیسی ابن مریم، یہ ہے وہ عیسی ابن مریم. تم جس عیسی ابن مریم کی بات کرتے ہو تو کوئی اور ہے، یہ ہے اصل عیسی. تو یہ پوائنٹ آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا. بہت آسان ہے جملہ اسمیہ، صرف اس کے اگر بیسک کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائیں ابتدائی تو بہت آسان ہے. صرف آپ کو جو اس کی بنیادی چیزیں وہ سمجھ میں ذہن میں رہنی چاہیے کہ مبتدا کا قانون آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، خبر کا قانون آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے. وہ چیزیں ذہن میں آپ کی ہوں تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اور آج آپ کے پاس ایک چیز اور آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر اشارہ بھی یاد رکھیے گا، اشارہ بھی اس کا واحد مونث آئے گا، اس کی خبر بھی واحد مونث آئے گی. ابھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ابھی جب اتفاق آئے گا تو اس پوائنٹ کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اس کے لیے جتنی چیزیں بھی اس سے جو کو ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ تمام کی تمام واحد مونث میں استعمال ہوں گی. یہاں اشارے کا ذکر تھا اس لیے اشارہ استعمال ہو گیا. آگے کہیں اور پڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، اور چیزیں آتی رہیں گی سامنے آپ کی ڈیفائن ہوتی رہے گی. تو اب جو اصل آپ نے کام کرنا ہے اس کو اپنی قرآن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا. جتنا کچھ آج تک آپ پڑھتے چلے آئے اس کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں. ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے قرآن کھولیں. جتنی عربی آپ نے جتنی گرامر پڑھی ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. پہلی آیت سے کریں الحمدللہ رب العالمین. لفظ الحمد آپ نے دیکھا، اب آپ اس کو بتائیں کہ الحمد کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ پہلی چیز بتائیں کہ اس کی آپ وسعت بتائیے کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ الحمد کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ معرفہ لگ رہا ہے، معرفہ لگ رہا ہے. دوسری چیز اس کا اعراب بتائیے کیا ہے، کیا اعراب؟
अलहम्दो का इराब क्या है? गैर मुनसरिफ है। हालत रफा। रफा रफा इराब मुनसरिफ गैर मुनसरिफ थोड़ी होता है। हाँ, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ तो इसम होता है, अस्मा होता है। इसम है, ओके। तीसरी चीज आप इसके बताइए, इसकी जिन्स क्या है? अलहम्दो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर। चौथी चीज आप बताइए कि इसका अदद क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है, मुअन्नस है कि जमा है, मुसन्ना है? जमा से जी सर तमाम तारीफें तो इसमें नहीं, तो मैं आप तर्जुमे की तो बात है। अलहम्दो मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है? वाहिद लग रहा है, मुसन्ना लग रहा है कि जमा लग रहा है? वाहिद लग रहा है। वाहिद लग वाहिद है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये वाहिद इस्म है, मारफा है, हालत रफा में है, मुज़क्कर है। अब आप मुझे बताइए, अलहम्दो मारफा भी है, हालत रफा में है, क्या बन सकता है? क्या चीज बन सकती है? वापस ये क्वेश्चन मुझे बता, अलहम्दो आपने कहा मारफा भी है, हालत रफा में भी है, तो क्या चीज बन सकती है ये? मुब्तदा। तो आपने यहाँ तक चीज पढ़ी, आपके सामने आगे देखिए, लिल्लाही। लिल्लाही आपने देखे, आपने कोई चीज पढ़ी है नाम से रिलेटेड? कोई चीज नहीं पढ़ी, छोड़ दें आप। आगे आ रहा है रब। अब रब आप देखें, आप रब को देख के आपने कहा ये इस्म है, लेकिन अगर ये इस्म है तो कौन सा इस्म है? अगर ये इस्म है तो ये इसके ऊपर, ये कुरान मजीद में अगर आप देखें तो इस तरह से लिखा होगा, रब्बी, इसी तरह से लिखा है ना। अब रब तो आपने कहा इस्म है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ये नकरा है कि मारफा है? जी रब्बी मुझे बता सकते हैं मारफा है कि नकरा है? नकरा नकरा है। अगर ये नकरा इस्म है तो इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं है? क्या गैर मुनसरिफ है? अगर ये नकरा इस्म है तो इसमें तनवीन क्यों नहीं है? क्योंकि रब जो है कोई इसमें अलम तो नहीं है, ना इसमें इशारा है, मारफा की तो कोई एग्जाम में नहीं आता। रब अगर नकरा है, अगर नकरा है तो इसके ऊपर जो है तनवीन क्यों नहीं है? और अगर तनवीन नहीं है तो आप कहें यह हो सकता है कि ये जो है वो गैर मुनसरिफ है ना, तो गैर मुनसरिफ तो हालत जर कबूल नहीं करता। इसका मतलब आपने ये तो पहचान लिया ये इस्म है, लेकिन ये कैसा इस्म है इसको आपने पढ़ा ही नहीं है। आप इसको जिस तरह लिल्लाही को छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दें, इसके ऊपर आपको नोट लगा दें, ये मेरा अभी आइटम क्लियर नहीं है। उसके आगे आता है अल आलमीन। इन्होंने एक यूजर जैसे फॉर्म आते हैं, न्यू क्वेश्चन आता है, उसमें एक फॉर्म आता है, ये है कि वो जो होते हैं आईडी। आलमीना को देख के पहली चीज आपने बताया नकरा का मारफा है। मारफा मारफा है, कैसे पता चला? अलिफ लाम से पता चल गया। ठीक है, दूसरी चीज आप बताइए कि इसका इराब बताइए। हालत रफा है, नसब है कि जर है? नसब 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 और जर दोनों हो सकते हैं। दोनों है जी। ठीक है, जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा, तो एक वक्त में एक ही चीज होगी ना। फिलहाल आपको नहीं पता तो आप कहेंगे कि ये नसब नसब जर। तीसरी चीज आप मुझे बताइए, मुज़क्कर लग रहा है कि मुअन्नस लग रहा है? मुज़क्कर मुज़क्कर। कैसे बज रहा मुज़क्कर? ईना साउंड से, है ना? ईना साउंड से पता चल गया ना आपको, आनी ईना साउंड से पता चल गया। सही। फिर आप मुझे बताइए वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? जमा वाहिद वाहिद है। जमा जमा ईना साउंड आ रहा है ना सर? इन आलमीन के, मैं समझा रब का पूछ। रब तो हमने खत्म ही कर दिया ना, यहाँ हमें तो इसके ओके। बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है तो छोड़ दिया। तो आलमीना के बारे में आपको पता चल गया ना कि ये मारफा है, ये मारफा है, ये हालत नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, ये जमा है और ये मुज़क्कर। अब आलमीना का मालूम मतलब आपको मानना चाहिए। आलमीन किसको कहते हैं? जहान को, ठीक है ना, तमाम जहान।
तमाम जितने भी यूनिवर्स हैं, तमाम यूनिवर्स, तमाम जहान, तमाम आलम, जो भी आप तर्जुमा दें। अब ये जुमले में क्या बना है आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक तो आपने हालत रफा की चीजें पढ़ी ना, मुब्तदा खबर दोनों हालत रफा में, नसब जल का आपको पता ही नहीं। तो आपको कुछ चीजें पता चली, कुछ चीजें आपकी बैलेंस रहेगी। कौन सी चीज बैलेंस रहे? एक ही रहेगी जिसकी जुमले में हैसियत है, वो आपको नहीं मालूम, वो आपको नहीं मालूम। रब्बी की आपको कोई भी चीज नहीं मालूम थी, आपको सिर्फ एक ही चीज रब्बी के बारे में बता दी कि ये इसम है, ना आपको ये पता है इस वक्त ना ये मारफा है नकरा है, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा इसम है, हमने छोड़ दिया। इसकी एक ही चीज पेंडिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह में सारी चीज कवर होगी, लिल्लाहि में सारी चीजें पेंडिंग रहेगी। तो ये आपने डेली, ये रेगुलर बेस पे करना है। जितनी आप ग्रामर पढ़ चुके हैं, एक सफा करें आप, मुश्किल से एक सफे में आपको मुश्किल से 1 या 2 चीजें आप कर सकेंगे। फिर जब आपकी अगली क्लास खत्म हो, आज की जैसे क्लास हुई, इनमें से देखें क्या क्या चीजें आपको उस 2 सफों में नजर आती है। अगर नजर आ जाए तो उसको फाइंड आउट करें, नहीं है थर्ड पेज पे चले। तो आप रोज करते रहेंगे और हर अपनी क्लास के बाद उसको अप्लाई करते रहेंगे। हफ्ते में 2 क्लास है तो हर दफा आपको कुछ ना कुछ चीजें नई मिलती रहेंगी, तो आप उससे यूज टू हो जाएंगे। आपकी जो है ना वो कुरान के साथ इंटरेक्शन बढ़ती चली जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ प्रैक्टिस भले जितनी भी कर लें, अपने आप को जब तक उसके साथ लिंक नहीं करेंगे, कुरान मजीद के साथ लिंक नहीं करेंगे, आप दूर ही बैठे रहेंगे। तो ये डेली बेसिस पे करें आप। उसमें आपको जहां किसी जगह पे कोई डाउट लगे, कोई मुश्किल हो, आप मुझसे 1 to 1 मैसेज करें, बोले सर ये चीज पढ़ी थी, ये समझ नहीं आ रही, क्या हो, मैं इसको ऐसे समझा था। अगर मैंने आपको पढ़ाई नहीं होगी तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, और अगर वो चीज आपने पढ़ी नहीं होगी तो मैं आपसे कहूंगा इसको अभी आप छोड़ दें, तो आप भी वहां छोड़ दें नोट मार के। एक मुसहफ आप अपना लें, छोटा लें बड़ा लें जैसा भी लें, लेकिन एक ही मुसहफ को लेके चलें। पेंसिल रख लें, तो कलर पेंसिल रख लें 3-4 कलर की, उसको हल्का हल्का नोट डाउन करके आप काम करें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको वसअत भी देगा, आपकी मदद भी करेगा, और इंशाअल्लाह ताला आप इसके अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी भी हासिल करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।